अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उज़्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। कौमी असम्बली की तहलील के बाद निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर आखिरकार आज पहली मुशावरती बैठक हो गई। इस सिलसिले में राजा रियाज ने PM हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और निगरान वज़ीर आज़म के लिए 6 नामों पर तबादला ख्याल किया। ये 6 नाम कौन से हैं, इस बारे में शहबाज शरीफ और राजा रियाज के सिवा कोई नहीं जानता। राजा रियाज साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा? वज़ीर आज़म साहब की दावत पे आज पहली नशिस्त हुई है। 1 घंटा हमारी काफ़ी लंबी चौड़ी मुशावरत हुई है। मैंने भी वज़ीर आज़म साहब को रिक्वेस्ट की है इसको कल तक ले जाएं, आप मेरे नामों पे गौर कर लें और मैं आपके नामों पे गौर कर लूँ। बड़े अच्छे माहौल में हमारी मुशावरत हुई है। कल फिर एक नशिस्त होगी। हमने फैसला किया है कि हम जब तक कोई नाम फाइनल नहीं होता हम कोई नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। कुल 6 नाम है। बहुत उम्मीद है कि कल की हमारी नशिस्त में चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी और इसके बाद शायद परसों भी एक नशिस्त हो। अभी भी राजा रियाज ये कह रहे हैं कि जब तक इत्तेफाक नहीं हो जाता कोई नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। न जाने निगरान वजीर आजम के लिए नामों को इस मरहले पर भी इतना खुफिया क्यों रखा जा रहा है, इसमें क्या हिकमत है और ये निगरान वजीर आजम किसके मंजूर नज़र होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल ये मामला जितनी जल्दी हल हो जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि ये मामला असम्बलियों की तहलील से पहले ही तय हो जाया करता था, लेकिन शहबाज शरीफ के मरकज़ में आने के बाद इनकी स्पीड स्लो हो गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बर वक्त इंतखाबात ना होने देना, वक्त पर मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी ना देना, कौमी असम्बली को वक्त से पहले तहलील करना ताकि 60 की बजाय 90 दिन मिल सके और निगरान वजीर आज़म के लिए वक्त पर मुशावरत ना करना इसकी वाज़ेह मिसालें हैं। अब सवाल यह है, क्या इंतखाबात 90 दिन से आगे भी जा सकते हैं? निगरान हुकूमत की ज़्यादा तवज्जो इंतखाबात के इनेकाद पर होगी या फिर मईशत पर? इस तमाम अरसे में PTI और सियासत का मरकज़ क्या होगा और क्या निगरान वज़ीर आज़म का मामला शहबाज शरीफ और राजा रियाज से सिकंदर सुल्तान राजा तक भी जाएगा? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने। मज़हर अब्बास साहब, असम्बलियाँ तो तहलील हो गई, आप क्या समझते हैं, बर वक्त इंतखाबात हो पाएंगे? जी, मैं तो नहीं कह सकता कि बर वक्त इंतखाबात हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। आइनी तौर पे तो 90 डेज़ में ही इलेक्शन होने चाहिए और मासिवाए जो इस मरतबा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हमने देखा, इसके अलावा हमें मिसाल नहीं मिलती कि कभी भी कोई केयर टेकर सेटअप जो है वो 90 रोज़ से बाहर गया हो। तो अभी देखना है, उसके लिए तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन जाहिर है बहुत से नाम आते हैं और मैं नाम की सीक्रेसी कोई बुरी बात नहीं होती, क्योंकि जब आप इलेक्शन मशावरत करते हैं अपोजिशन और गवर्नमेंट, तो अगर नाम फ़ौरन ही पब्लिक कर दिए जाएं या तो ये कि एक कंसेंसस हो तो फिर तो समझ में आता है बात, लेकिन अगर नहीं हो तो सीक्रेसी नहीं है। लेकिन माजी में भी ऐसा हुआ है कि इत्तेफाक राय नहीं हुआ। जो हालिया तारीख की मिसाल है वो 2013 की है कि 2013 में इत्तेफाक राय नहीं हुआ था और अल्टीमेटली फिर इलेक्शन कमीशन ने जो गालिबन मीर हज़ार खान खोसा का नाम जो था वो इलेक्शन कमीशन ने दिया था। लेकिन इस मरतबा मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल में कल या परसों में जो नाम आ जाएंगे। इस वक्त जो नाम राजा रियाज साहब ने फ्लोट किया है ये बहुत दिलचस्प नाम है और इसमें आप रूल्ड आउट नहीं कर सकते कि ऐन मुमकिन है इस नाम पर इत्तेफाक हो जाए और ये भी मुमकिन है कि ये नाम बियॉन्ड केयर टेकर भी जा सकता है। यानी आइंदा के सदर के लिए भी ये नाम जा सकता है। वो कौन सा नाम? ये जो इन्होंने वो दिया है इनका सादिक संजरानी साहब का जी, यही एक नाम अभी तक बाहर आया। जो बैकग्राउंड अगर आप देखें, बैकग्राउंड 2018 से देखें जी, तो वो सभी के नूरे नज़र बनते चले गए हैं और अभी भी उन्होंने जब उनका नाम आया है तो आज उनकी मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात हुई है इस हवाले से। तो ये इंटरेस्टिंग नाम है और ज़ाहिर है आरिफ अलवी साहब भी रिटायर हो रहे हैं सितंबर में और सादिक संजरानी भी मार्च में रिटायर हो रहे हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी रूल आउट नहीं कर सकते कि ये इंटरेस्टिंग नाम है। सबसे इंटरेस्टिंग नाम यही आया है
جو جس کا تمام حلقوں میں جو ہے وہاں قبولیت ہے. اور مظہر بھائی آپ کو یاد ہے جب یہ چیئرمین سینٹ بنے تھے تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا ایک ایسے شخص کو بنا دیا گیا ہے جس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں, جس کو کوئی پہچانتا نہیں, اور آج انہی کی پارٹی اس نام پہ غور کر رہی. جناب یہی ہے وہ ٹھیک ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے نام آیا ہے, لیکن سینٹ میں جس طرح وہ چیئرمین بنے وہ سب کو پتہ ہے. عمران خان صاحب کے دور میں وہ جو چیئرمین سینٹ بنے, الیکشن جس طرح جیتا کہ 34 نشستوں کے ساتھ وہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن جیت گئے. وہ ہیں کوئی نہ کوئی ان کے پاس یقیناً کوئی ایسے گور ہیں. جی بالکل. اچھا یہ بتائیے گا مظہر بھائی, اس وقت جو حالات ہیں کیا لیول پلینگ فیلڈ کی توقع کی جا سکتی ہے آئندہ آنے والی نگران حکومت سے کہ وہ فراہم کرے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو فراہم کیا جائے؟ اور یہ بھی ذرا کمپیریزن میں بتائیے گا کہ یہ 2018 والی کیفیت ہے, 2013 والی کیفیت ہے, یہ اپنی جگہ کوئی یونیک ہے؟ دیکھیں حبیب, فری اینڈ فیئر الیکشن تو بہت بڑا کوسچن مارک ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن کے معنی تو یہ ہوئے کہ عمران خان کی نااہلی ختم ہو, وہ جیل سے باہر آئیں, وہ بھی کیمپین لیڈ کریں اور باقی بھی کیمپین لیڈ کریں. اگین یہ 2018 میں نواز شریف صاحب 2017 میں آؤٹ کر دیے گئے, بلوچستان میں ایک تبدیلی لائی گئی جس کے نتائج ہمیں سینٹ میں نظر آئے. وہ بھی سارا مینیج تھا, ورنہ مسلم لیگ نون بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں تھی بلوچستان میں, آل آف سڈن ٹرموائل آ گیا. مجھے ملتا جلتا لگ رہا ہے یہ صورتحال, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے پی ٹی آئی کے لیے بہت ڈیفیکلٹ پوزیشن ہے. اگر عمران خان کا کیس جو ہے ڈریگ کرتا ہے اور لمبا جاتا ہے یا ان کی نااہلی برقرار رہتی ہے تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ ڈیمورلائزیشن. اچھا تو یہ بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئندہ الیکشن میں ہمیں اپنی کیمپین لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور کیا وہ آئندہ وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پہ کیمپین لیڈ کر رہے ہوں گے یا بس ایک قائد کے طور پہ کہ میں اپنی پارٹی کو جتا دوں؟ دیکھیے ابھی جو حامد میر صاحب کو انٹرویو دیا ہے شہباز شریف صاحب میں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب اگلے مہینے آ رہے ہیں, اچھا وہی کیمپین لیڈ کریں گے اور وہی آئندہ کے وزیر اعظم ہوں گے. جو اس وقت شہباز شریف صاحب کا بھی تھوڑی دیر پہلے جو انٹرویو حامد میر صاحب کا تھا اس میں یہ بات آئی ہے سامنے, تو ہمیں دیکھنا ہے. لیکن میرے خیال میں وہ اگر آئیں گے بھی تو 15 سپٹمبر کے بعد آئیں گے. اور سب سے جو اس وقت سسپینس ہے وہ الیکشن کمیشن کی خاموشی ہے مردم شماری کے حوالے سے. الیکشن کمیشن کا کوئی بھی اس وقت تک ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے, الیکشن میں تاخیر ہوگی, ڈی لمیٹیشنز ہمیں ڈی لمیٹیشن میں 4 سے 5 مہینے چاہیے ہیں, آبویسلی مانے ہوں گے. تو بڑا کیٹیگوریکل چیز آنے کی بہت ضرورت ہے. الیکشن کمیشن میں وہاں تاخیر ہو رہی ہے, کوئی اس حوالے سے میٹنگ بھی نہیں ہوئی اب تک. 2 اجلاس ہوئے لیکن بے نتیجہ ختم ہوئے, اس میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. ہاں کوئی ڈی لمیٹیشن کے بارے میں کوئی صحیح, کیونکہ جب ڈی لمیٹیشن آف دی کانسٹیٹوئنسی ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے مظہر عباس صاحب, خاموشی کیوں ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے؟ اس کے پیچھے کیا بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس کے پیچھے دونوں چیزیں ہیں. اس کے پیچھے ریسورسز کے بھی معنی ہیں, کیونکہ ریسورسز آپ نے الیکشنز کے تو ان کو دیے ہیں, ڈی لمیٹیشنز کے نہیں دیے ہیں ابھی تک, تو یہ ایک وہ آئے گا. لیکن ہمارے یہاں کہیں نہ کہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ کے پڑوسی ملک میں مردم شماری ہوتی ہے لیکن سیٹوں میں اضافہ نہیں ہوتا. وہ بھلے پاپولیشن بڑھ جائے, انہوں نے کیپ کر دیا ہے اپنی سیٹوں کی جو نشستیں ہیں انہوں نے کیپ کر دی ہیں. ہمارے یہاں ایک تو وسائل کے مسائل جو ہوتے ہیں اور دوسرے سیٹوں کے مسئلے پہ مردم شماری ہمیشہ کنٹروورشل رہتی ہے, اور مردم شماری کے نتیجے میں مردم شماری ڈریگ کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ 2007 سے کے بعد 2017 میں مردم شماری ہوتی ہے, یعنی 20 سال کا گیپ آیا, اور
اب نسبتاً جو ہے وہ جلدی ہوئی ہے مردم شماری، لیکن یہ کہ کیا ڈیلیمیٹیشنز جو ہے وہ ابھی تک کیونکہ کہیں بھی نوٹیفیکیشن نہیں آیا، کہیں شروع کرنے کی ہمیں نہیں ایسے جی جو ہے نشانات نظر آئے. لیکن جیسے کراچی میں ایم کیو ایم کے سرکل سے جب بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہیں کانسٹیٹنسیز کی تو ان کو 3-4 سیٹوں کا فائدہ اس حوالے سے پڑے گا جو پچھلی ڈیلیمیٹیشن ہوئی تھیں، اس میں ان کے بقول ان کی بہت سی سیٹیں جو تھیں وہ ڈیلیمیٹیشن کی وجہ سے متاثر ہوئی تھیں. اس طرح کی چیزیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن سیٹوں میں اضافہ اور کمی مجھے نظر نہیں آ رہی. نہیں، اضافہ تو نہیں ہو رہا وہ، کیونکہ اس میں تو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، اور ویسے بھی جو تناسب ہے جو میں مردم شماری کے نمبرز دیکھ رہا تھا اس میں تو کوئی چینج نہیں آ رہا صوبوں کی نشستوں میں. یس، ود ان اے پروونس جو ہے وہ چینج آ سکتا ہے. اچھا مدر بھائی، ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ مزید ہونی ہے، اور وہ ہونی ہے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے. اور کل یہ بات ہو رہی ہے کہ کل ایک اور فیصلہ بھی آنے والا ہے، اور اس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل کا بھی فیصلہ آ سکتا ہے، اور پھر 14 مئی کو الیکشن نہ ہونے کا فیصلہ بھی، نہ ہونے کے اوپر بھی کاروائی ابھی تک تو نہیں ہوئی، عدالت خاموش ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگلا جو خبروں کا سائیکل ہے وہ دراصل عدالت میں ہوگا؟ بہت زیادہ ہوگا حبیب، کیونکہ اور یہ جو ہم اگلے 3-4 مہینے میں دیکھیں گے اس میں میسو ڈس انفارمیشن بھی آپ کو نظر آئے گی، مس انفارمیشن بھی نظر آئے گی، فیک نیوز کا بھی ایک فلو نظر آئے گا، کیونکہ جو اگلی الیکشن وار ہوگی وہ میڈیا پہ لڑی جائے گی. آپ اشتہارات کا کوانٹم بھی دیکھیں گے، بہت بڑھے گا، اشتہارات کا کوانٹم بھی بہت بڑھے گا، ٹائم بہت بائی کیا جائے گا، پرائم ٹائم بہت بائی کیا جائے گا. یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آئیں گی، اور اس میں جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں ان کا کام بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا، بہت سے زیادہ. اور یہ سپریم کورٹ فوکس رہے گی، بہت زیادہ فوکس رہے گی سپریم کورٹ. اور مقدمات ہیں کل یا پرسوں میں جو مقدمات ہیں وہ تو آئیں گے، لیکن آگے جا کے جب خود عمران خان صاحب کا مقدمہ جو ہے آگے جائے گا، یہاں جو بھی ہوگا ہائی کورٹ میں اپیل ہوگی، پھر سپریم کورٹ جائے گی معاملات، تو ہمیں پیکٹ جو ہے نیوز پیکٹ. تو مظہر صاحب، آپ کو کیا مستقبل نظر آ رہا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا، جو آگے سچویشن ہونے جا رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت میرا خیال ہے مشکل صورتحال ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کی یہاں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی نہیں پائی جاتی، وہ بائی نیچر بھی بہت زیادہ فلیکسیبل نہیں ہیں اس میں. اور اس سے زیادہ جو فکر مند بات ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی خود کیا کر رہی ہے. پی ٹی آئی محض پی ٹی آئی کے بیانات کے علاوہ مجھے کوئی ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی. ان بیچاروں کو کوئی کرنے بھی تو نہیں کچھ دے رہا. سیکریٹریٹ تک ان کا بند پڑا ہے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ فیصل آباد میں کئی چند لوگ کھڑے تھے اور پولیس کے ڈی ایس پی صاحب پہنچ گئے وہاں پہ. جی یہ سچویشن دیکھیں، یہ سچویشن پیپلز پارٹی بھی بھگت چکی ہے، یہ سچویشن ایم کیو ایم بھی بھگت چکی ہے، اور اس وقت بھی ایم کیو ایم لندن کی اگر کہیں چوکنگ بھی ہو جائے تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اب اسی کے اندر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کو، اسی لیے میں نے کہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن مجھے بہت مشکل نظر آتا ہے. پی ٹی آئی کس طریقے سے ان الیکشن کو لڑے گی. دیکھیے جو پیپلز پارٹی کا سچویشن ہم نے دیکھی تھی کہ 77 میں تلوار ان کا الیکشن سمبل ان سے چھین لیا گیا تھا، اسی طریقے سے بالکل آؤٹ رکھا گیا تھا اس وقت تو خیر ذوالفقار علی بھٹو کو. پھر اس کے بعد ہم نے ایون بے نظیر بھٹو کا بھی ہم نے دیکھا، 2013 میں بھی دیکھا، 2002 میں نواز شریف اور بے نظیر دونوں کو آؤٹ رکھا گیا تھا. یہ ساری سچویشن ہیں. اس لیے مجھے، اور اس وقت جو پی ٹی آئی فیس کر رہی ہے خاص طور پہ 9 مئی کے بعد سے، بالکل مور اور لیس وہی سچویشن ہے جو ایم کیو ایم لندن کی ہے. تو پھر کوئی بعید نہیں ہے کہ بیلٹ پیپر پر اس بار الیکشن میں بلے کا نشان ہی نہ ہو؟
دیکھیے ہونے کو تو نہیں ہوگا، بلے کا نشان نہیں ہوگا تو آلٹرنیٹ پی ٹی آئی کے اپنے ذہن میں کیا ہے، جیسے تیر تلوار کے بعد تیر کا نشان آ گیا، لیکن کیا تیر کا نشان سب کو، اس طرح کا نشان سب کو الاٹ ہو جائے گا؟ کیا پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹ طریقے سے الیکشن لڑنے پہ جائے گی؟ کیونکہ اگر پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا تو بائیکاٹ پاکستان میں بہت افیکٹو نہیں رہتا. ہم نے دیکھا ہے کہ ماں سوائے 77 کے بائیکاٹ کے یا 93 میں ایم کیو ایم نے جو بائیکاٹ کیا تھا، اس کے علاوہ ہم نے بائیکاٹ کے نتیجے میں ٹرن آؤٹ بہت کم ہوتا نہیں دیکھا. جنرلی ٹرن آؤٹ آپ کا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن ہم نے دیکھا کہ 77 میں ہڑتال کی صورت میں ہم نے ٹرن آؤٹ بالکل 93 میں جب ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کی الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا تو مشکل سے 5 سے 10% ٹرن آؤٹ تھا. تو کیا پی ٹی آئی کے پاس وہ کیپیسٹی ہے؟ آئی ڈاؤٹ پی ٹی آئی کے پاس وہ تو اب تو میں نے سنا ہے کہ کئی اور طریقے ہیں، بائیکاٹ کے علاوہ بھی کوئی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے جو دراصل بیلٹ کے راستے سے ہی گزرتا ہے. خیر وہ تو ایک الگ بات ہے. مظہر بھائی آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو پچھلے 16 مہینے گزرے ہیں، صحافت کی آزادی یا صحافیوں کی آزادی، اس کی کیا صورتحال رہی؟ اسی دور میں ہم نے لوگوں کو غائب بھی دیکھا، اسی دور میں قتل بھی ہوا ارشد شریف کا. باقی معاملات کیسے چلے؟ بہت خراب، بہت میڈیا بہت انڈر کنٹرول ہوا، بہت زیادہ کنٹرول میں گیا میڈیا، سپریس ہوا. اس میں انفارچونیٹلی ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، خان صاحب کے پیریڈ میں بھی دیکھا. ایک تو ہوتا ہے کہ بائی لا آپ کے اوپر مصیبت آتی ہے، ایک ابو دا لا مصیبت آتی ہے. ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے جو ہمیں اپیرنٹ سینسرشپ نظر آتی ہے. ایک سینسرشپ وہ نظر آتی ہے جو کسی سرکولر کے ذریعے، کسی نوٹس کے ذریعے نہیں ہوتی، بلکہ ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے وہ چیز سینسرڈ ہو جاتی ہے، وہ بات سینسرڈ ہو جاتی ہے. کسی پر ہم نے پابندی دیکھی، کبھی ہم نے نواز شریف کو پر پابندی دیکھی، کبھی عمران خان پہ پابندی دیکھی. اس وقت عمران خان صاحب پہ پابندی ہے، لگی ہوئی ہے. ابھی تو جیل میں ہے، لیکن جیل میں جب نہیں تھے ان کی تقاریر دکھانے پر پابندی تھی. یہ کسی پیمرا کی ڈائریکٹو پہ نہیں ہے پابندی. پیمرا کی کوئی ریٹن ڈائریکٹو کم سے کم میں نے نہیں دیکھی کہ ریٹن ڈائریکٹو اس طرح کی ہوئی ہو. اب جو پیمرا کا لا آیا ہے اس میں جہاں کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں میڈیا ورکر کے حوالے سے، جو سب سے خوفناک چیز مجھے نظر آئی ہے اس میں وہ آرٹیکل 19 پر کی وائلیشن پر سیویئر پنشمنٹ. اب یہ سیویئر پنشمنٹ کا ٹرم ہے، یہ بڑی خطرناک ہے، کیونکہ آرٹیکل 19 صرف فریڈم آف دا پریس نہیں ہے. آرٹیکل 19 کے تحت جو پابندیاں ہیں ریزنیبل ریسٹرکشن کے نام پر، اس میں بہت سی انسٹیٹیوشنز کو جو پولیٹیکلی بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں ان پر کرٹیسزم منع کیا گیا ہے. اس چیز کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وقتاً فوقتاً ہم اس طرح کے. اچھا مظہر صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ میڈیا پر تو پابندیاں لگی ہیں، عدلیہ پر بھی حملے ہوئے اس دور میں، اور ہر چیز کا ذمہ دار ہم اسٹیبلشمنٹ کو تو ٹھہرا دیتے ہیں، لیکن جو پارلیمان کی بے توقیری ہوئی، جس طرح سے بلز پاس ہوئے، ابھی جاتے جاتے بھی اس گورنمنٹ نے بل پاس کیے، ہمارے سیاست دانوں نے کتنا بے توقیر کیا پارلیمنٹ کو؟ بہت زیادہ کیا کہ شرمندگی ہوتی ہے. بہت زیادہ اس لحاظ سے کہ کچھ ایسے قوانین پاس ہوئے جن کے وہ خود وکٹم رہے ہیں، اور جن کے وکٹم پاکستان میں بہت سے ادوار رہے، وکٹمز ان کے پولیٹیکل وکٹم. تو یہ جتنی بھی لیجسلیشن ہوئی ہے، چاہے وہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ ہو، یا ایون ہم ایکسٹینشن کے حوالے سے دیکھ لیں، ایون ہم ملٹری کورٹس کے حوالے سے دیکھ لیں، ایون ہم بہت سے اور ایسے قوانین کے حوالے سے دیکھیں، بہت زیادہ جو پابندیوں کی زد میں نظر آیا ہے. بدقسمتی سے جب بھی کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتی ہے، یہ بھول جاتی ہے کہ وہ کل اپوزیشن میں ہوں گے. اگر آج آپ مظہر بھائی لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں جب اگلا یوم آزادی ہوگا تو کیا ہم اس ٹربولنٹ پیریڈ سے اوور ہو چکے ہوں گے؟ اور ساتھ یہ بھی جوڑ لیجئے کہ کیا سائفر کنٹروورسی ختم ہو چکی ہوگی یا ابھی اس نے بھڑکنا ہے؟ دیکھیں، بدقسمتی ہے، ہم ہر سال یوم آزادی بناتے ہیں اور ہم آزادی کی تلاش میں رہتے ہیں.
ہم یوم آزادی مناتے ہیں کہ ہم ایک ایسے ملک میں ایک بڑی جدوجہد کے بعد، اور یہ آزادی ہمیں ایسے ہی نہیں ملی، یہ جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں ملی تھی، اور وہ جمہوریت ہی جو ہے وہ ناپائیدار ہو گئی ہمارے یہاں، وہی ناپید ہو گئی جمہوریت۔ قائد اعظم رول آف لا پہ بلیو کرتے تھے، قائد اعظم ڈیموکریٹک سسٹم پہ بلیو کرتے تھے، قائد اعظم فریڈم آف دا پریس پہ بلیو کرتے تھے۔ قائد اعظم واز دا فرسٹ لیڈر ہو لیڈ the freedom of the press rally along with his wife pre partition کے پیریڈ میں، اور ہم نے پاکستان بننے کے بعد دیکھا کہ سب سے زیادہ وہ قوانین پریس کو دبانے کے لیے لائے گئے جو انگریز نے تحریک آزادی کو دبانے کے لیے کیے تھے، شہری آزادیوں کو دبانے کے لیے کیے تھے، وہ سارے قوانین ہم نے اپنے یہاں لاگو کر دیے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں اتنے 75 سال ہمارے یہاں کوئی بہت اچھے نہیں رہے۔ ہمیں صرف وہی کر سکتے ہیں، ہم توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی فکر کرے اور دیکھے کہ کوئی نہ کوئی ہم سمت کا تو تعین کریں۔ اب تک ہم سمت کا ہی تعین نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب، پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حبیب صاحب، کل آپ پروگرام کے آخر پر مجھے بڑے مایوس دکھائی دیے۔ مظہر عباس صاحب سے آپ جو سوال کر رہے تھے، میں وہی آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا آپ کو کوئی امید ہے کہ ہماری کوئی سمت کا کم از کم تعین ہو جائے، ہمارا جمہوری سسٹم جو ہے وہ کچھ مضبوط ہو جائے آج کے بعد، یعنی آگے آنے والے دنوں میں؟ میرے خیال میں اگلا جو 1 سے 2 سال ہیں وہ کافی مشکل کے سال ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس انداز سے پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ڈیزائن بن چکا ہے یا جو سیاسی نقشہ بن چکا ہے، وہ اس کے نتیجے میں آپ کو استحکام نہیں ملے گا، بلکہ اس کے نتیجے میں آپ کو ایک ملک کے اندر دوبارہ کھینچا تانی ملے گی، اور یہ جو بحران ہے، جو سیاسی بحران ہے، الٹیمیٹلی یہ پاکستان کے معاشی بحران میں کنورٹ ہو جائے گا اگر ہم نے اپنے آپ کو آج ٹھیک نہ کیا۔ ہمیں سب کو پتا ہے، ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ کیا ٹھیک کریں گے تو کیا ہو جائے گا۔ ہمیں سب کو پتا ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کا آغاز مجھ سے ہونا، تو جب مجھ سے آغاز ہونا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ پھر اگر مجھ سے میں تو ٹھیک نہ ہوں، مجھ سے تو کوئی سوال نہ کیا جائے، باقی سب ٹھیک ہو جائے۔ کسی بھی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے میں کو ختم بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اور میں جو ہوں وہ عدلیہ میں بھی ہوں، میں جو ہوں وہ پارلیمنٹ میں بھی ہوں، میں جو ہوں وہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہوں، ہم سب کو سوچنا پڑے گا، اور ہمیں پتا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس کرائسس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، لیکن اب اس پہ چلے گا کون؟ اتنا دل بڑا کون کرے گا؟ کون چاہے گا؟ نہیں، اتنا دل بڑا کون کرے گا؟ وہ نیلسن منڈیلا کا دل کہاں سے لائیں، جو 24 سال کی مصیبتیں بھگت کے، قید بھگت کے باہر نکلے اور کہے کہ جناب میری کسی سے لڑائی نہیں ہے، اور پھر میں سب کو معاف کرتا ہوں، ہاں آؤ بیٹھ کے اعتراف کرو۔ لیکن اس سے بھی بڑی مثال تو ہمارے اپنے پاس موجود ہے، اور وہ مثال پتہ کیا کہاں پہ؟ ریاست طیبہ یا ریاست مدینہ۔ ان دونوں میں جب ریاست طیبہ یا ریاست مدینہ نے جب مکہ فتح کیا تو اس وقت کہا کہ لا تثریب علیکم، عام معافی۔ جب لا تثریب علیکم کی بات کی تو اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ تم اعتراف کرو، جب معاف کر دیا تو پھر جب معاف کر دیا تو معاف کر دیا، اور اس کے بعد سب کو سینے سے لگا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں آج کل آپ دیکھ لیجئے کہ جناب ہم ریاست مدینہ تو ہماری ٹرم ہے پاکستان تاریخ کی بھی ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر یہ بہت ہی امپورٹنٹ حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ تو اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ریاست طیبہ یا ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، ہم سب کو دل کھلا کرنا ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اگر ہم نے توڑنے مڑوڑنے کی کوشش کی اپنے دستور کو، جیسا کہ کر چکے ہیں، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا، اس کا نقصان بہرحال بہت زیادہ ہوگا۔ اچھا حبیب صاحب، نگران وزیر اعظم کے معاملے پر اتنی رازداری کیوں برتی جا رہی ہے؟ ضرور وہ بات ٹھیک ہے کہ ہوتا ہی ہے کہ اب بہت سارے نام آ جاتے ہیں، اور نام آنے کے بعد ہوتا ہی کہ ظاہر ہے ایک ریسپیکٹیبل لوگ ہیں یہ سارے کے سارے،
تو ان لوگوں کے نام آ جائیں اور پھر بعد میں ان کی بھد اڑے کہ جناب آپ دیکھیں جی یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہونا مظہر چاہیے عباس صاحب کہہ رہے تھے صادق سنجرانی صاحب ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں. ابھی خبر یہ بھی آئی تھی کہ IMF نے نگران حکومت کے دورانیے میں ممکنہ توسیع پر یہ آمادگی ظاہر کی ہے کہ وہ نگران حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں. تو اس سچویشن میں تو حفیظ شیخ صاحب بھی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں. اگر تو جیسے نام جو آ رہے ہیں نا اس میں اسحاق ڈار صاحب کا نام ابھی ختم نہیں ہوا، یہ بات ذہن میں رکھیے. اچھا جی، اسحاق ڈار صاحب کو نہیں بننا چاہیے. میرا خیال ہے کہ PMLN کے اندر اگر اتنی سی اسحاق جمہوریت ڈار بھی رہ صاحب گئی. پہ کنسنسس ہو پائے گا؟ پہلا سوال تو یہ بھی ہے نا. جی کوائٹ پاسبل ہے. دیکھیے اتنی سی بھی اچھا اگر آپ کہہ رہے ہیں ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے ہو گا؟ سکے ہو سکے گا PMLN میں، کیونکہ فیصلہ میرٹ پہ نہیں ہونا، کسی دشمنی میں ہونا. اچھا تو اگر کسی کی دشمنی میں فیصلہ کرنا ہے تو پھر کنسنسس ہی ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ایک تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو بننا نہیں چاہیے. اگر ملک میں اتنی سی بھی جمہوری روایت کی پاسداری کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کرنا چاہتی ہے تو کم از کم یہ تو کر دے، یہ تو کر دے. کیونکہ اس نے جو کچھ کیا ہے پچھلے 16 مہینے میں وہ تو پارلیمنٹ کو اس نے برباد کر دیا ہے. پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہماری ساری جمہوری اقدار برباد کر دی ہے. لیکن اگر کوئی تھوڑا سی رمق باقی ہے تو اس کا نام تو اسحاق ڈار صاحب کا نام تو آنا ہی نہیں چاہیے. اس کے بعد آ جائے صادق سنجرانی صاحب. صادق سنجرانی صاحب اگر پاکستان کے نگران وزیر اعظم بنتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے میں کوئی ایکچولی سخت بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کی موجودگی پاکستان کے سیاسی نظام میں اور ان کی اہمیت دراصل پاکستان کے سیاسی نظام کی پوری لیجیٹمیسی کو کوشچن کر دیتی ہے. یعنی آپ نواز شریف صاحب جو کی بات سے اتفاق کر رہے ہیں. دیکھیے یا تو صادق سنجرانی صاحب ایک نیچرلی گرو کیے ہوئے آدمی ہوتے نا تب بات تھی. صادق سنجرانی صاحب ایک ارینجمنٹ کے تحت ادھر ادھر ہوتے رہے. اگر صادق سنجرانی صاحب آتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے نگران تو میں سمجھتا ہوں آپ کو لگتا ہے نون لیگ ان کے نام پر اتفاق کر لے گی؟ نون لیگ اب کسی بھی نام پہ اتفاق، صادق سنجرانی صاحب مطلب آپ چھوڑ دیں نا، اب میں کیا عرض کروں آپ کو. صادق سنجرانی صاحب کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے نظام کو اپنی کریڈیبلٹی اور لیجیٹمیسی بچانی ہے تو پھر صادق سنجرانی صاحب کو نہیں آنا چاہیے. لیکن اگر وہ آ جائیں تو بسم اللہ، تو ہم کیا کر سکتے ہیں. نواز شریف صاحب واپس آ سکتے ہیں؟ ابھی وہ مظہر عباس صاحب بتا رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے وہ آ رہے ہیں. دیکھیے نواز شریف صاحب کو واپس آ جانا چاہیے. اب تو میرا خیال ہے کہ اب تو کافی ہو گیا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے. اب کافی دیکھیے ان کا خوف تھا یا ان کی احتیاط تھی. لیکن اپنے بھائی کی حکومت میں نہیں آئے تو نگران حکومت کے ہوتے کیسے آ جائیں گے وہ؟ دیکھیے نگران حکومتی وہ ڈر، ان کا جو خوف یا تحفظات جو تھے وہ عدلیہ سے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف ایک باقاعدہ مہم چلائی گئی، یعنی انہوں نے وہ لفظ جو جسے کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو، جو انہوں نے کئی دفعہ کئی لوگوں کو کہا، لیکن جب انہوں نے تحریک انصاف کے چیئرمین کو کہا تو اسی کو ایشو بنا لیا گیا اور اس کے بعد پھر ان کے دروازے پہ ہجوم کیا گیا. تو اب آپ ذرا تصور کر لینا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید انتقام ہو، ان سے لیا جائے. اب یہ امتحان جو ہے نا آئندہ آنے والے ہمارے چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے صرف PMLN کو امید نہیں ہونی چاہیے، ہر ایک شخص کو ان سے انصاف کی امید ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بریک لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ الیکشن کمیشن اب کیا کرے گا. ویلکم بیک ناظرین. قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد قوم اب الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کمیشن عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کب کرتا ہے، کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 کی حالیہ ترمیم کے بعد اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے. اور اب صورتحال کچھ اس لیے بھی مختلف ہو گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کو جہاں الیکشن کی تاریخ دینی ہے وہیں اسے نئی مردم شماری کے تحت حلقہ بندیاں بھی کرنی ہیں. اور اس حوالے سے 2 اجلاس ہوئے لیکن دونوں بے نتیجہ رہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کب کیا جاتا ہے اور حلقہ بندیوں کے حوالے سے شیڈیول کب جاری کیا جاتا ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. کنور دلشاد صاحب، الیکشن کمیشن کیوں خاموش ہے؟ نئی مردم شماری کے بعد اب حلقہ بندیوں کا شیڈیول تو جاری کر دینا چاہیے تھا. کیا اس کے لیے کوئی ٹائم لیتا ہے الیکشن کمیشن؟ جی آپ پوچھیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے. انہوں نے جو کیا ہے اپنا مشترکہ مفادات کونسل کے وہ چیئرمین تھے، اور اس میں انہوں نے فیصلہ کیا
कि हम मर्दम शुमारी का गज़ट नोटिफिकेशन कर देते हैं। अगर वो मर्दम शुमारी का गज़ट नोटिफिकेशन जारी ना करते तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान शेड्यूल देने में कुछ तो आर नहीं था, वो शेड्यूल जारी कर देता। अब वहाँ जब उन्होंने मर्दम शुमारी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन बाउंड हो गया ना आर्टिकल 51 सेक्शन 3 के तहत, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो लास्ट रिजल्ट होगा मर्दम शुमारी का नोटिफिकेशन, उसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन को असरे तो ये प्रोसेस कितने टाइम में मुकम्मल हो सकता है मर्दम शुमारी का, तो मर्दम शुमारी के बाद हल्का बंदियों का? आप ये देखें कि जनाब, चूंकि ये 266 जो है वो कौमी असम्बली की सीटें हैं, नशिस्तें हैं, और 593 जो है वो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, तो पूरे पाकिस्तान की डिमार्केशन करनी है। और जो उन्होंने जो मर्दम शुमारी, जो डिजिटल मर्दम शुमारी हुई है, उसने सारा सिस्टम ही बदल दिया। वो सारे वो चार्ज बना दिए, वार हटा दिए, चेंज कर दिए, वो सारी सिस्टम जो उन्होंने किया साइंटिफिक तरीके से, तो इलेक्शन पाकिस्तान को बड़ी मेहनत के साथ बड़ी उसको एक एक चीज देखते हुए उन्होंने अपनी हल्का बंदियां करवानी। उसके जो रोड मैप तैयार किया गया इब्तदाई तौर पर इंतजामी अमूर को देखते हुए हमारी इतला के मुताबिक वो 4 महीने का रखा है। अच्छा, यानी प्रैक्टिकली 90 डेज में इंतखाबात अब नहीं हो सकते? 90 डेज में इलेक्शन आप करवा लें। जब आईन कहता है कि पहले मर्दम शुमारी करवाएं, तो 90 डेज कहाँ से आ गया बीच में? तो अब आपके ख्याल में फेयरली क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कितनी मुद्दत में इलेक्शन हो सकता है, यानी इलेक्शन कमीशन इस पोजीशन में आ जाए कि इलेक्शन कंडक्ट कर दे, शेड्यूल का ऐलान कर दे? इलेक्शन का देखिए जी, बात ये अभी वक्त हम आपने बहुत काम किया इसके ऊपर। ये देखें कि हल्का बंदियां जो होनी है तो मर्दम शुमारी की आबादी के तनासब के तहत किस तरह से होगा, कैसे कैसे के हल्के में 5 से 7 लाख जो होगी आबादी का के साथ एक हल्का बनेगा। तो ये सारी चीजें जो है ये बड़ा टेक्निकल मामला हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो काम शुरू कर दिया है, और शायद मुमकिन है कि ये तीन महीने में ही अपनी मर्दम शुमारी जो है मुकम्मल कर लें। और इसके बाद जो एतराज़ात आने हैं, हाई कोर्ट फैसले होने हैं बाद में, तो ज्यादा से ज्यादा 4-5 महीने लग जाएंगे और ये इलेक्शन जो है वो फरवरी तक मौखर हो जाएंगे। और कमर दिलशाद साहब, आप क्या समझते हैं नई हल्का बंदियों से किन जमातों को फायदा हो सकता है? फायदा किसी को भी नहीं होना। किसको फायदा होना है? ये तो इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक जो जोग्राफाई बाउंड्री है उसके मुताबिक इलेक्शन अब तो कई सीटें ऐसी होंगी जो 2-2 जिलों तक फैल जाएंगी, क्योंकि अब ये पाबंदी भी खत्म कर दी है। हाँ, ये आपने दुरुस्त फरमाया। ये 2-2 ये ज्यादा फर्क पड़ेगा बलूचिस्तान में। अच्छा, पंजाब में तो ऐसा नहीं फर्क पड़ेगा, आपने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया होगा। तो ये है कि ये सारी चीजें आपके सामने ही हैं जी, ठीक। और हम तो आपके मुंतजर हैं कि आपकी कोई रिसर्च रिपोर्ट सामने आ जाए ताकि आवाम की रहनुमाई के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 19 अरकान अचानक मुस्तफ़ी क्यों हुए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की निगरान हुकूमतों की तारीख में आज उस वक्त एक मुख्तलिफ सूरत हाल देखी गई जब खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 19 अरकान ने अचानक अपने इस्तीफे निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान को पेश कर दिए। इस हवाले से ये भी तलात आ रही हैं कि मज़ीद भी इस्तीफे आ सकते हैं। इसकी वजह इलेक्शन कमीशन का हालिया मरासला है या कुछ और, इसी पर बात करेंगे। निगरान वज़ीर पख्तूनख्वा फिरोज़ जमाल शाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। फिरोज़ जमाल शाह साहब, आपने भी इस्तीफ़ा दिया है और जो दीगर अराकीन ने इस्तीफ़ा दिया है, वजह क्या है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर भेजा था कुछ हफ्ता एक पहले, और उसमें ये कहा गया था कि आप वज़ीर आला साहब को कि आप अपनी काबीना पे जो है वो नज़रसानी करें, और कुछ हदायत दी थी। तो हमारा जो मैंडेट है निगरान हुकूमत का, टू होल्ड फ्री फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन, और इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी निगरानी करता है और हम उसके ताबे हैं। तो ये कुछ अरसे से ये बात चल रही थी कि किस तरीके से वो किया जाए। तो हमारे वज़ीर आला साहब माशाल्लाह, आपको पता है कि बड़े वज़ादार और बड़े शरीफ नफ्स इंसान है, और इसी तरीके से हमारी काबीना थी। तो मिसाल इज़्ज़तदार लोग थे, आए थे खैबर पख्तूनख्वा की खिदमत के लिए, और जब उनको ये एहसास हुआ कि वज़ीर आला साहब जो है वो इस तरीके से मिसाल कुछ करना चाह रहे हैं, तो ये बेहतर समझा गया कि पूरी काबीना जो है। लेकिन शाह साहब, 2 बातें हैं ना। एक तो आपकी जो काबीना के कुछ अराकीन, जैसे शाहिद खटक की तो बाकायदा वीडियो आ गई,
कुछ और भी वीडियो के सबूत, विजुअल सबूत बात हो रही है कि वो भी अपनी अपनी पार्टियों के। दूसरी बात है कि आप सब लोगों की जो काबीना बनी थी वो भी गालिबन पार्टियों की बाहमी रजामंदी से बनी थी, यानी हर पार्टी ने अपना अपना कोटा दिया था, ऐसा ही है ना? देखिए, मैं आपको इस बात में एक वजाहत करता चलूं तो ये पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जब मैंने तो अपना इस्तीफा कल दे दिया था, मुझे कोई जरूरी काम था इस्लामाबाद में, तो मैंने तो कल ही उनके दे दिया था जब मुझे अंदाजा हो गया कि वो मिसाल है इस बात पे सोच रहे हैं या इस तरीके से, और उन पे छोड़ दिया कि आप बेहतर समझते हैं जिस तरीके आप करना चाहते हैं। उसी तरीके से आज जब ये मीटिंग हुई तो उसके अंदर 19 अरकान ने शमूल मेरे, हमने इस्तीफे दे दिए और बाकी मौसूल हो गए। तो इस वक्त तक 22 अरकान जो हैं उन्होंने इस्तीफे दे दिए, 22। अच्छा। और जो 5 है उन्होंने टाइम मांगा है कि हम रात तक आपको इस्तीफे दे देंगे। अच्छा। अगर वो इस्तीफे आ जाते हैं तो 27 के 27 जो है सुबह या रात को समरी गवर्नर के पास चली जाएगी और ये जो है नई काबीना की तश्कील के लिए फिर वजीर आला साहब जो हैं अपनी काबीना बनाएंगे। और जो मिनिस्टर साहिबान इस्तीफे नहीं देते हैं तो वो भी डी नोटिफाई हो जाएंगे और 27 की 27 जो है वो अपना। तो आप वो बात भी तो बता देना, क्या आप पॉलिटिकल लोग ही थे ना, यानी अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंट कर रहे थे? ये मैं आपको वजाहत करता चलूं यहाँ पे। देखिए सर, बात ये होती है कि ये सब इज्जतदार लोग थे अपने इलाकों के, और जिस तरह आपने एक मिसाल दी, तो जब आप ओथ ले लेते हैं और आप ओथ इस बात का लेते हैं कि मैं फ्री, फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन कराऊंगा और लेवल प्लेइंग फील्ड दूंगा सारों को और कोई मेरी जानिबदारी नहीं होगी, उस ओथ के दिन से आप उस ओथ के पाबंद हो जाते हैं। अगर उसके बाद आप कोई ऐसी हरकत करें कि आपके ओथ के ऊपर उसका असर पड़े तो आप इस अहल नहीं होते हैं कि फिर आप वो मनसब रखें। तो वो जो हमारे एक मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने अपनी इलेक्शन का या जो भी करना चाहा और उन्होंने इस्तीफा फिर दे दिया जी। तो वजीर आला साहब आप देखेंगे कि इन दिनों में जो ये केयर टेकर सेटअप था, अगर इसमें ऐसे कुछ वजीर थे, मिसाल है, या अव्वल तो नहीं होंगे, अगर थे तो वो नहीं होंगे और वो उनकी सवाबदीद है जो वापस, अगर ये किन वजीरों को मिसालें वापस लाना चाहते तो उनकी मर्जी है, नए लेना चाहते तो उनकी मर्जी है। लेकिन आपकी हुकूमत पे फिरोज साहब, जब आप ज़ाहिर आपने तो रिजाइन दे दिया लेकिन कबूल नहीं हुआ, लेकिन जब तक आपकी हुकूमत रही है, पीटीआई के तो बड़े आपके ऊपर इल्जामात रहे हैं, गवर्नर साहब के हवाले से बड़ी बातें आती रही हैं, मीडिया पे भी आई हैं, मुख्तलिफ जमातों ने भी उनके ऊपर एतराज़ किया, फिर आपके वज़रा के ऊपर भी एतराज़ात तो थे। देखिए, एतराज़ात तो मिसालें करने को तो हर कोई कर सकते हैं, लेकिन कोई शवाहिद होते हैं। आप एक चीज लाएं सामने, आप कहें कि फलाना वजीर है और उसने ये काम किया है, मिसाल आपको दे रहा हूँ, जी, ये बंदा है उसने ये काम किया है, तो अब एतराज़ात हो गए या इस तरीके की बातें हो गई तो मिसाल है किसकी बंदा जुबान रोक सकता है। लेकिन ये कि कोई शवाहिद हो, कोई बात हो, अब मतलब इज्जत के तरीके से सारे आए थे और इज्जत के तरीके से उन्होंने इस्तीफे अपने दे दिए हैं और बस घर चले गए हैं। अब वजीर आला साहब की सवाबदीद है, अपनी मर्जी है, 2-4 दिन में जो है जितनी देर में है वो अपनी नई काबीना अनाउंस कर देंगे और खैबर पख्तूनख्वा को अपने मुश्किलात से बाहर निकालेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज जमाल शाह साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ। प्रोग्राम का वक्त खत्म, नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते, अल्लाह ने के बाद।